السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں آپ کو اردو کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ یہ ہمارا لیکچر نمبر 5 ہے۔ ہم آج پڑھیں گے مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں، جن کا مضمون ہے مرزا غالب کے عادات و خصائل۔ تو سب سے پہلے ہم مصنف کا تعارف پڑھتے ہیں۔ مصنف کے تعارف میں دیکھیے جی، یہ پہلے ہے مصنف کے تعارف میں دیکھیں 1837 میں مولانا حالی جو ہیں وہ پیدا ہوئے اور 1914 میں ان کی وفات ہوئی۔ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ان کے اجداد غیاث الدین بلبن کے زمانے میں ہندوستان آئے۔ 9 برس کی عمر کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ بھائیوں نے پرورش کی۔ تعلیم کی تکمیل دہلی کے عالموں کی صحبت میں ہوئی۔ غالب اور شیفتہ کی صحبت سے بطور خاص فیض یاب ہوئے۔ سر سید احمد خان سے بھی تعلق قائم ہوا۔ شیفتہ اور غالب کے انتقال کے بعد لاہور آئے اور یہاں پنجاب بک ڈپو میں ملازمت کر لی۔ یہیں وہ انگریزی ادبیات سے متعارف ہوئے، جدید طرز کی نظمیں لکھیں اور اردو شاعری کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ 1887 میں سرکار حیدرآباد سے 100 روپیہ ماہوار وظیفہ مقرر ہو گیا تو ملازمت ترک کر کے باقی ساری عمر تصنیف و تالیف میں بسر کر دی، مطلب لکھنے لکھانے میں۔ حالی کے اسلوب بیاں کی نمایاں خصوصیات جو ہیں وہ اس میں مدعا نگاری ہے۔ حالی کے غرض اپنے مضمون کو ادا کرنے اور مطالب کو وضاحت سے پیش کرنے کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ ان کے نثری تحریروں میں اعتدال و توازن کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ بے جا اختصار اور بے جا طوالت سے اجتناب کیا جاتا ہے، لیکن نہ ان کی تحریریں بہت مختصر ہوتی ہیں اور نہ ہی بہت زیادہ لمبی ہوتی ہیں۔ عبارت کو دلکش، سادہ اور مدلل بنانے میں حالی اپنی مثال آپ ہیں۔ وہ ہر بات کو سنجیدگی اور عقلیت کے ترازو میں تولتے ہیں اور تخیل اور جذبات سے دور رہتے ہیں۔ اپنے خیالات اور حقائق کو قاری تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رشید احمد صدیقی نے حالی کے نثری اسلوب کو اردو نثر کا معیاری اسلوب قرار دیا ہے۔ وہ سوانح نگار، مضمون نگار اور نقاد تھے۔ سر سید کے قریبی اور بااعتماد ساتھیوں میں تھے۔ ان کی مشہور کتابوں میں حیات جاوید، یادگار غالب، حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری اور مدوِ جزر اسلام شامل ہیں۔ آخری الذکر کتاب، یعنی کہ جس کا یہ والی کتاب مدوِ جزر اسلام جس کا آخر میں ذکر کیا گیا ہے، آخر الذکر کتاب مسدس حالی کے نام سے بے حد مقبول ہوئی۔ مقدمہ شعر و شاعری، جو دراصل ان کے دیوان کا طویل دباچہ ہے، جدید اردو تنقید کا نقطۂ آغاز ہے۔ بچوں، اس میں نے اہم جو باتیں ہیں وہ ان کو انڈر لائن کر دیا ہے، آپ نے بھی انڈر لائن کرنا ہے اور انہیں یاد رکھنا ہے۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا سبق ہے مرزا غالب کے عادات و فضائل۔ مرزا غالب جو ہیں وہ مولانا الطاف حسین حالی کے استاد تھے۔ اب اتنا وقت تو ہے نہیں کہ ہم لوگ اس کو تفصیل سے پڑھ سکیں اور ہر ایک لفظ کا تلفظ میں بتاؤں، تو میں یہاں پہ اس سبق کا خلاصہ بیان کرتی ہوں۔ اس سبق کا خلاصہ یہ ہے، جو اس سبق میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ باتیں ہیں کہ مرزا غالب کے جو اخلاق ہیں وہ بہت زیادہ وسیع تھے اور جو لوگ ایک دفعہ ان سے مل لیتے تھے وہ ہمیشہ ان سے ملنے کے شوقین رہتے تھے۔ مرزا غالب دوستوں کو دیکھ کر خوش ہو جاتے تھے اور لوگوں کے خطوں کا جواب دینا اپنا بہت سب سے پہلا فرض سمجھتے تھے۔ مروت اور لحاظ ان کی طبیعت میں بہت زیادہ تھا۔ وہ اکثر دوسروں کے اشعار کی اصلاح کرتے رہتے تھے۔ مرزا غالب کی اگرچہ جو آمدن تھی وہ بہت کم ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی ان کا حوصلہ بہت زیادہ تھا۔ وہ کبھی کسی سائل کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے تھے۔ بہت کم ایسا ہوتا کہ کوئی شخص ان کے دروازے پر آئے اور وہ خالی ہاتھ جائے۔ تو ان کا دوستوں کے ساتھ سلوک جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا تھا۔ ایک دفعہ آپ کے ایک دوست آپ سے ملنے آئے جن کے حالات جو ہیں وہ بہت خراب ہو گئے تھے۔ پہلے وہ بہت زیادہ امیر تھے لیکن بعد میں ان کے حالات بہت خراب ہو گئے۔ تو مرزا غالب نے انہیں کبھی سستا لباس پہنے دیکھا نہیں تھا۔ جب ان کے بدن پر انہوں نے چھینٹ کا فرغل، مطلب ایک بہت سستا کپڑا وہ دیکھا تو بہت انہیں دکھ ہوا اور انہوں نے بہت زیادہ خوبصورتی کے ساتھ اپنا جو ہے اس کا چوغا ہے قیمتی تھا وہ اتروا کر انہیں پہنوا دیا۔ مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی جو تھی وہ ظرافت تھی۔ کہتے ہیں کہ اگر انہیں حیوان ناطق بولنے والا حیوان، اس کی بجائے حیوان ظریف کہا جائے تو بالکل ٹھیک ہوگا۔ ایک صحبت میں کہتے ہیں ان کی جو یہ ہے مذاق کرنے کی عادت، حیوان ظریف، اس کی مثال ایک یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک محفل میں ابراہیم ذوق نے سودا کو میر پر ترجیح دی۔ سودا جو ہیں وہ بھی ایک شاعر ہیں اور میر تقی میر بھی شاعر ہیں، تو انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی۔ انہوں نے کہا کہ سودا زیادہ اچھے شاعر ہیں۔ تو انہوں نے مرزا غالب نے کہا کہ میں تو آپ کو میری سمجھتا تھا مگر آپ تو سودائی نکلے۔ مرزا کی جو آمدن ہے وہ بہت کم تھی،
لیکن پھر بھی وہ جو شہر کے عمراء ہیں، جو وہاں کے عمائد تھے، ان سے برابر کی ملاقات تھی اور کبھی بھی پالکی کے بغیر وہ گھر سے نہ نکلتے تھے۔ اچھا جی، مرزا کے کھانے پینے کی بات کی جائے تو مرزا کو جو کھانے پینے میں وہ جو ہے آم ہے وہ بہت زیادہ پسند تھا۔ ان کے دوست جو ہیں ان کو دور دور سے آموں کی سوغات بھیجا کرتے تھے، اور وہ نا خود بھی اپنے دوستوں سے مطالبہ کرتے رہتے تھے کہ مجھے آم بھیجیں، اور کبھی بھی ان کی نیت جو ہے نا وہ آموں سے بھرتی نہیں تھی۔ اچھا، ایک مرتبہ ایک محفل میں نا آموں کی بہت زیادہ تعریف ہو رہی تھی، ہر شخص آموں کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کر رہا تھا۔ مرزا صاحب سے جب پوچھا گیا کہ ہاں جی آم کی کیا خصوصیات یا خوبیاں ہونی چاہیے، تو آپ نے کہا کہ میرے نزدیک تو آم میں صرف 2 ہی خوبیاں ہوں، ایک تو آم میٹھا ہو اور بہت زیادہ ہو۔ تو اس بات پہ سارے جو وہاں پہ لوگ موجود تھے وہ ہنس پڑے۔ اچھا جی، یہ ہمارا سبق کا خلاصہ ہو گیا۔ اب جو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ان سوالوں کے جواب ہم لوگ انشاءاللہ کل کے لیکچر میں کریں گے۔ آگے آپ دیکھیں سوال نمبر 2 ہے، یہ میں آپ کو اس کی پکچر بھیج دوں گی، یہ بھی آپ نے کاپی میں کرنا ہے۔ سوال نمبر 3 دیکھیں جو آپ نے بک میں کرنا ہے، وہ دیکھیں اس میں لکھا ہے اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے جملے کو۔ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے۔ اچھا، آپ نے جو ان میں الفاظ لگانے ہیں وہ وہی الفاظ منتخب کرنے ہیں جو سبق کے اندر موجود ہیں۔ نمبر B ہے جی، دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے، خودداری اور حفظ وضع کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے، واقعہ میں آم ان کو بہت مرغوب پسند تھا، اور مرزا کی نیت آموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 4 دیکھیں، سبق کے متن کو مد نظر رکھ کے درست جواب کی درست سے نشاندہی کریں۔ مرزا غالب کے نہایت وسیع تھے کیا؟ اخلاق، افکار، خصائل، کردار۔ تو یہ پہلا ہے اخلاق۔ B ہے، مرزا غالب دوستوں کو کن باتوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے؟ بری باتوں سے، زیادتیوں سے، فرمائشوں سے، حرکتوں سے۔ تو سبق کے مطابق فرمائشوں سے۔ لوگ اکثر مرزا غالب کو خط لکھتے تھے، محبت بھرے، دکھ بھرے، بے رنگ اور طویل۔ بے رنگ وہ ہوتے ہیں جن پہ ٹکٹ نہ لگا ہو۔ جب ہم لوگ کسی کو خط بھیجتے ہیں تو اس پہ ہم لوگوں کو ٹکٹ لگانا ہوتا ہے، تو اکثر لوگ انہیں بغیر ٹکٹ لگائے، بغیر پیسے خرچ کیے ان کو خط بھیج دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو خط لیتے ہوئے ان کی ادائیگی کرنا پڑتی تھی، اس کو بے رنگ کہتے تھے۔ تو لوگ ان کو اکثر بے رنگ خط بھیج دیتے تھے۔ اچھا جی، آگے ہے، مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غایت تھا، کیا تھا؟ جود و سخا، اخلاص، مروت و لحاظ، صبر۔ مروت اور لحاظ۔ ایک صحبت میں مرزا غالب کس کی تعریف کر رہے تھے؟ ذوق کی، مومن کی، بہادر شاہ ظفر کی، یا میر تقی میر کی؟ کس نے سودا کو میر پر ترجیح دی؟ ذوق نے، غالب نے، مومن نے، شفتہ نے؟ تو اس کا آنسر ہے ذوق نے۔ اچھا جی، آگے ہے، فواکہ میں غالب کو بہت مرغوب تھا، خربوزہ، تربوز، آم یا آڑو؟ آم۔ صحیح ہے۔ اچھا، سوال نمبر 5 بھی آپ نے کاپی میں کرنا ہے، اس کی بھی میں آپ کو تصویر بھیجوں گی۔ سوال نمبر 6 ہے، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ میں نے کالم A کے الفاظ کو ایک گنتی کے ساتھ 1 2 3 4 5 6 مطلب نمبرنگ کر دی ہے، اور اسی طرح ہم نے B کی نمبرنگ کی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، اخلاق کے ساتھ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے وسیع، کیونکہ ان کے اخلاق بہت وسیع تھے۔ اب دوسرے نمبر پہ خوشی کے ساتھ یہاں لفظ استعمال ہوا تھا غم۔ پھر ہے مذہب کے ساتھ جو نمبر 3 پہ ہے وہ ہے ملت۔ پھر ہے مروت کے ساتھ کیا تھا ان کا؟ وہ لحاظ بہت کرتے تھے۔ اچھا، بے رنگ کیا ہوتا ہے؟ بے رنگ ٹکٹ کے بغیر۔ آگے حیوان ناطق، حیوان ظریف۔ صحیح ہے جی۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے، اس میں مذکر اور مؤنث الفاظ کو الگ الگ کرنا ہے آپ نے، یہ بھی اس کی میں آپ کو پکچر بھیج دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے جی، ہمارا آج کا کام بس اتنا ہی ہے، اور انشاءاللہ ہم دوبارہ کل ملتے ہیں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، کام آپ نے دھیان سے کرنا ہے، اور آپ کو میں مشکل الفاظ کی فہرست مہیا کروں گی۔ مشکل الفاظ آپ نے جیسے پہلے چیپٹر کے مشکل الفاظ جو تھے وہ انڈر لائن کر کے اور ان کے اوپر معنی لکھے تھے، اسی طرح آپ نے اس میں بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔